سب سے پہلے میں صحافی حضرات کا شکریہ ادا کروں گا کہ اتنا سفر طے کر کے آپ لوگ ادھر آئیں آج کی پریس کانفرنس میں. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں گلگت بلتستان کے جتنے بھی لوگ ہیں اور میرے ملک کے جتنے بھی شہری ہیں ان سب کو مبارکباد دوں گا کہ کل رات سے آغاز یوم نجات ہو چکا ہوا ہے. جو اس ملک میں نوست پچھلے 1.5 سال سے چھائی ہوئی تھی اس کا خاتمہ اب سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. اور یہ نوست جس کی وجہ سے اور جس بیرونی قوتوں کی وجہ سے چھائی تھی اس کا ثبوت آج جو سائفر امریکن ایک نیوز ادارے نے جو اس کو پبلش بھی کیا ہے, جو اب ایک حقیقت بن چکی ہے اور سب کو پتہ چل گیا ہے کہ 1.5 سال سے پاکستان کے ساتھ کیا گندا کھیل کھیلا گیا اور اس کے اعلی کار کون کون رہے, کون کون سے سیاسی چہرے اس سازش کے مہرے بنے اور اس قوم کے ساتھ جو گندا کھیل اور مذاق پچھلے 1.5 سال سے کیا گیا اور اس ملک کے قانون اور آئین کے ساتھ کیا گیا, اس کا خاتمہ شروع ہو چکا ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں جب یہ ملک دوبارہ ایک عوامی طاقت سے ایک منتخب حکومت کے زیر نگرانی ایک ترقی کا سفر شروع کرے گا انشاءاللہ تعالی. آج کا یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ میں سب سے پہلے سٹارٹ کروں گا کہ جو میری ڈسکوالیفیکیشن ہوئی تھی اس دن سے کہ اس دن کیا ہوا, اور پھر 5 جولائی کو جب منتخب نمائندے اکثریت سے اپنا وزیر اعلیٰ لیڈر آف دا ہاؤس چننے کے لیے اسمبلی میں گئے تو ادھر کیا ہوا, کس کس نے کیا کیا. پھر اس کے بعد جو میں 2.5 سال ایز اے چیف منسٹر رہا ہوں, پہلا 1 سال جو خان صاحب جب پرائم منسٹر تھے اس میں ہم لوگوں نے کیا کیا کیا, کس طریقے سے ہمارے ساتھ برتاؤ ہوا, کیا اچیومنٹس ہماری رہیں. اور پھر 1.5 سال میں یہ جو پاکستان ڈکیت موومنٹ ہے پی ڈی ایم کی جو حکومت وفاق میں رہی اس کے زیر نگرانی گلگت بلتستان کے ساتھ کیا کھیل کھیلا گیا. اور اس کے بعد پھر ہم گلگت بلتستان میں آئندہ کا لائحہ عمل دیں گے. 4 جولائی کو جب ایک عدالتی فیصلے کے ذریعے مجھے ڈسکوالیفائی کیا تو اس دن آفس میں سارے ممبرز ہمارے جمع تھے تقریباً سوائے 4 کے, اور ہمارے لیے کافی مشکل تھا کہ ایک شخص کو نامنیٹ کیا جائے ایز اے چیف منسٹر اور اس کو سب میں کنسنسس کیا جائے. بہرحال رات 11-12 بجے تک تقریباً 10 یا 8 گھنٹے کی مشاورت کے بعد راجہ اعظم صاحب کا نام فائنل کیا گیا, جس میں ہمارے تقریباً 17-18 ممبر اسمبلی متفق تھے اور پی ٹی آئی کی طرف سے وہ نامنیٹڈ تھا. صبح 5 جولائی کو جب اسمبلی میں گئے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایسا کوئی دن پاکستان کی گلگت بلتستان تو کیا پورے پاکستان کی تاریخ میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ ہمارے اپنے ادارے انہوں نے جس طرح کا کھیل کھیلا, پولیس کے ذریعے دروازے بند کر دیے گئے, ممبرز کی توہین کر دی گئی, ایون اسپیکر اسمبلی کو اندر گھسنے نہیں دیا گیا, اور رات تک اس وقت تک تو بلکہ میں نے ایک ویڈیو بھی جاری کی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ جو پلان ہمیں سننے میں مل رہا ہے کہ یہ الیکشن 7 یا 8 دن تک ملتوی کیا جائے گا اور اس میں اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے گا, اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کیا جائے گا. اب یہ 75 سال میں پاکستان میں یہی گندا کھیل کھیلا گیا ہے
गिलगित बल्तिस्तान में कभी ये गंद नहीं आया था, ये पहली दफा है। ये पहली दफा गिलगित बल्तिस्तान के अंदर ये गंदगी लाई गई और मेंबर असेंबली को फोर्स किया गया कि अपनी पार्टी को छोड़ा जाए या उस कैंडिडेट को छोड़ा जाए जिसको चुनने के लिए वो गए थे, और एक और कैंडिडेट को वोट किया जाए और सिलेक्ट किया जाए। अब हमारे मेंबर्स रात तक 5 जुलाई की रात तक मेरे से 2-3 मिलने आए। उनके चेहरे में अफसरदगी भी थी और खौफ भी था। खौफ था गिरफ्तारी का, किसी को गिरफ्तारी से डराया गया था, किसी ने अपनी फैमिली इस्लामाबाद से निकाली थी कि उसकी फैमिली को खतरा था, किसी की आंखों में मैंने आंसू देखे। मतलब ऐसा एक समा क्रिएट किया गया था कि को समझ ही नहीं आ रही थी कि ये कौन है, कौन प्रेशर डाल है, और वो भी अवामी मुंतखब नुमाइंदों के ऊपर। मतलब कोई भी सरकारी मुलाजिम, क्या उसका ये पे ग्रेड है कि ये इस तरीके से हुकूमत साजी को इन्फ्लुएंस किया करे? क्या ये उसका मैंडेट है, या क्या उसके दायरे इख्तियार में, या कानून या आइन उसकी इजाज़त देता है कि सरकारी रिसोर्सेज इस्तेमाल किए जाएं और प्रेशराइज किया जाए और मेंबर असेंबली को बताया जाए कि हम पीटीआई के किसी नॉमिनेटेड बंदे को कबूल नहीं करेंगे चाहे 1 साल तक हमें इलेक्शन ना कराना पड़े? क्या ये किसी सरकारी मुलाजिम की बेसिक जिम्मेदारियों में आता है? अवाम ने चुनना है। जिस तरह मैं समझता हूं कि जुडिशरी बड़ी मोअज़्ज़ज़ है, अदालत है, मोअज़्ज़ज़ है, हमारा सुप्रीम कोर्ट एक मोअज़्ज़ज़ अदारा है, हमारी ब्यूरोक्रेसी के इदारे बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, FIA के हेडक्वार्टर्स बड़े मोअज़्ज़ज़ हैं, GHQ बड़ा काबिल एहतराम है। इन सब से काबिल एहतराम अवामी मुंतखब नुमाइंदों की असेंबली है, जिसमें अवाम के मुंतखब नुमाइंदे अवाम की मर्जी से और अपनी आज़ादी से अपना लीडर ऑफ द हाउस चुनते हैं। तो इसको किसने चेंज किया रातों रात, और किसने फोर्स किया और क्यों किया? यहां पर और मुझे पता है कि हमारे जितने मेंबर असेंबली डिफेक्ट कर गए वो सब किसी न किसी प्रेशर की बुनियाद पे गए। लेकिन इससे क्या खराबी हुई? इससे एक बुनियादी जो खराबी हुई वो ये हुई कि देखें, हम जो नई नस्ल है या नौजवान नस्ल है वो हमेशा क्या देखती है? जब वो देखती है कि उनके लीडर्स मुश्किल वक्त में जब खड़े होते हैं तो कौम को एक हौसला मिलता है। मैं अपने जो मेंबर्स असेंबली उनको कहना ये चाहता हूं कि जब आप डिफेक्ट करके गए तो ये एक सबक आपने सबको दिया कि जनाब जब भी मुश्किल वक्त पड़े, थोड़ा सा प्रेशर पड़े, भाग जाओ, अपने उसूल से, अपने किरदार से भाग जाओ। क्या आप लोगों ने जरदारी को चोर नहीं कहा? क्या आपने नवाज शरीफ को चोर नहीं कहा? तो आज कैसे आप उनके मुंतखब नुमाइंदों के साथ बैठ के हुकूमत चलाते हैं? और क्या हम सियासत को, हमारी नई नस्ल किस तरीके से देखेगी कि जी सियासत में सब जायज़ है, मफाद के लिए झुकना जायज़ है, प्रेशर आ गया तो भागना जायज़ है? जब हम एक अपनी कौम का ये कैरेक्टर बनाएंगे, ये मॉरल बनाएंगे, तो कल को हम बहैसियत कौम किसी भी मुश्किल वक्त में जाते हैं, लड़ाई में जाते हैं, तो क्या हम उधर भी भागेंगे? ये इखलाकियात तबाह करने का एक रास्ता है। और इसमें बदकिस्मती से हमारे कई ऑफिसर्स इन्वॉल्व हैं जो उनका किसी तौर से भी काम नहीं बनता था। और ये 5 जुलाई को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान के जरिए की तरफ से आज हम ब्लैक डे का ऐलान करते हैं, और हर 5 जुलाई को, जो 5 जुलाई है, वो हम यौम सियाह के तौर पर मनाएंगे और ये याद करेंगे कि किस तरीके से एक अक्सरियत को अकलियत में बदल दिया गया। और कोई ऑफिसर उस
وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس پارٹی کا جھنڈا قبول نہیں ہے جب پوری قوم ایک طرف ہے؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پارٹی کے جھنڈے کو برداشت نہیں کریں گے؟ مطلب کون سے ملک میں، کون سی دنیا کے کس خطے میں یہ ہوتا ہے؟ اور یہ میں جو دو بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، ہماری پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این، حفیظ صاحب اور امجد صاحب، ان سے میں سوال کروں گا کہ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے جمہوریت کو؟ آپ کس طریقے سے منہ دکھائیں گے کل کو جمہوری کسی بھی فورم میں یا کسی بھی جگہ پہ آپ جب جمہوری روایات کی بات کریں گے، جب آپ خود اس کا پارٹ بنے، حصہ بنے؟ اور بالخصوص امجد صاحب، آپ نے تو جو خدمت انجام دی ہے، یہ تو انشاءاللہ گلگت بلتستان کا بچہ یاد رکھے گا۔ اور پھر ابھی ہمارے اسپیشلی چیف سیکرٹری صاحب، ہم ممبر اسمبلی میں، اس دفعہ اسمبلی میں سیشن میں خواتین نے باقاعدہ بتایا کہ بلا کے کہہ رہے ہیں کہ بھائی تم اس کو ووٹ نہیں کرو، اس کو ووٹ کرو۔ وانی صاحب، آپ کب سے آپ کا یہ اختیار آیا کہ آپ فیصلے کریں گے کہ کس قسم کا چیف منسٹر آنا چاہیے، کس قسم کا چیف منسٹر نہیں آنا چاہیے؟ یہ آپ کا اختیار ہے، یہ آپ نے بتانا ہے۔ آپ کے سروس رولز میں، آپ کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے یہ، یا آپ نے ڈکلیئر کیا ہوا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا نامینیٹڈ جو پاکستان تحریک انصاف ہے آج کے بعد قابل قبول نہیں ہے؟ آپ کے پاس اختیار ہے۔ اور اس کے اگلے دن ہی رولز آف بزنس چینج کیا گیا۔ اب یہ رولز آف بزنس میں چیف منسٹر کے پاس اختیار ہوتا ہے کس آفیسر کو پوسٹنگ کی جائے، کس کو نہیں کی جائے۔ گلگت بلتستان میں رولز آف بزنس پہلے بنے تھے کشمیر منسٹری میں، اس کے بعد اس رولز آف بزنس میں 2009 میں اختیار سارا چیف سیکرٹری کے پاس ہے تقریباً۔ اب یہ موبائلز آف کر دیں۔ اس کے بعد جب ریسنٹلی ہمارا جب ایک اختلاف آیا اور مجھے لیٹر لکھ دی ہے ہمارا سروسز ڈپارٹمنٹ کہ آپ چیف منسٹر کا اختیار نہیں ہے ڈی سیز اور ایس پیز اور سیکرٹریز کو پوسٹ کرنا، تو اب میں گلگت بلتستان کے لوگوں سے میں پوچھتا ہوں کہ جب چیف منسٹر کا اختیار نہیں ہے تو پھر چیف منسٹر کس چیز کا جواب دے جب وہ اپنی ٹیم ہی سلیکٹ نہیں کر سکتے؟ اور یہ بالکل ناقابل قبول ایک لیٹر تھا جس کے اوپر ہم نے سمری بنائی، کیبنٹ بلائی اور اس رولز آف بزنس کو ہم نے چینج کیا اور وہ اختیارات لیے جو باقی تمام چیف منسٹرز کے پاس تھے، بلکہ پورے بھی نہیں لیے شاید۔ تو میں چیف سیکرٹری صاحب آپ سے یہ سوال کروں گا کہ آپ کس حیثیت میں یہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے چیف منسٹر کے پاس کس قسم کے اختیارات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے؟ یہ کوئی گلگت بلتستان آپ لوگوں کی کالونی ہے؟ آپ لوگ کوئی ایسٹ انڈیا کمپنی سے ہیں؟ مطلب ہم کیا ہیں؟ آج 5 کے 6 جولائی کے 7 جولائی میں آپ نے وہ رولز آف بزنس پرائم منسٹر سے چینج کروائے، آپ نے کس سے پوچھ کے لکھا؟ کس سے پوچھ کے یہ اپروولز لی ہیں؟ اس وقت اگر کوئی الیکٹڈ چیف منسٹر نہیں تھا تو انتظار کرتے۔ اور پھر مطلب یہاں پر میں یہ بات ضرور کروں گا کہ اس پورے پروسیس میں کوئی ایک آفس جو نیوٹرل تھا تو وہ ہمارا ایف سی این اے کا آفس تھا، اور میرے دل میں بہت زیادہ عزت ہے اس آفس کے لیے۔ لیکن نیچے ہمارا ایک جو پولیٹیکل ونگ بنا ہوا ہے، اب بحیثیت قوم ہمیں ایک فیصلہ کرنا ہوگا کہ یہ پولیٹیکل ونگ اب اس ملک میں قابل قبول ہے کہ نہیں ہے۔ کیونکہ رات کو جس وقت آگے میرے پاس راجہ اعظم صاحب آئے، کرنل عبید صاحب آئے اور شمس لون صاحب آئے، تو انہوں نے کہا کہ جناب ہمیں بتایا گیا ہے مخصوص آفس میں بلا کے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پی ٹی آئی کو کسی صورت میں قبول نہیں کریں گے۔ کیوں بھائی، تم کس طرح کہہ سکتے ہو قبول نہیں کرو گے؟ تم ہو کون؟ کیا یہ تمہاری
تمہارا دائرہ اختیار میں لوگوں نے چنا ہوا ہے, 20-22 ممبرز ہیں. آپ کیسے لوگوں کو ڈیفیکشن پہ مجبور کرتے ہیں؟ آپ کس طرح کا کیریکٹر بنا رہے ہیں اس قوم کا؟ آپ کیا کون سا مستقبل دے رہے ہیں اس قوم کے بچوں کو؟ مذاق بنا کے رکھ دیا ہوا ہے قانون اور آئین کا, اور پھر بعد میں کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے جمہوریت ہے. کون سی جمہوریت ہے یہ؟ ایک رات کے اندر آپ نے اکثریت کو اقلیت میں بدل دیا. تو یہ میں ضرور کہوں گا کہ ہم اس پہ چپ نہیں بیٹھیں گے. میرے دل میں ہر ادارے کی عزت ہے, لیکن جس بندے نے اپنی کیپیسٹی میں یہ گندا کھیل کھیلا اور اس پہ انوالو رہا, ہم اس کو معاف نہیں کریں گے. اور اگر انشاءاللہ تعالی اللہ پاک نے ہمیں دوبارہ موقع دیا تو ہم ضرور پوچھیں گے کہ یہ آپ نے اپنے دائرہ اختیار سے تجاوز کیسے کیا؟ کس نے آپ کو اختیار دیا؟